السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب اور فیس بک چینل 1 to 1۔ ناظرین اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی معلومات آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ناظرین میری کوشش ہوگی کہ جتنی بھی مفید معلومات ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں، اہم ہیں، جو آپ سننا چاہتے ہیں، اس کو میں چاہے وہ لوکل لیول پہ ہیں یا نیشنل لیول پہ ہیں وہ آپ تک پہنچاتا رہوں۔ ناظرین آج میں جس ایک اہم ایشو اور بڑی ایک اہم معلومات آپ تک شیئر کرنے جا رہا ہوں، بہت ہی امپارٹنٹ ہے، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح پاکستان کے خزانے کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا اور آج سے پہلے ہمیشہ پاکستان کے خزانے کے ساتھ جو گیم ہوتی رہی، پاکستان کے خزانے کے ساتھ لوگ ہاتھ صاف کرتے رہے، وہ آج بھی ایک چھوٹی سی گیم میں آپ کو بتاؤں گا۔ باقی تو بڑی بڑی گیمز ہوتی ہیں، چاہے آپ لوگوں کے اور میری پہنچ سے بہت دور تک ہوتی ہیں، لیکن جو ابھی ایک چھوٹی سی گیم میری سمجھ میں آئی ہے، میں نے دیکھی ہے، جو ہونے جا رہی ہے، وہ میں آپ کو شیئر کروں گا تاکہ اس سے آپ اندازہ لگا سکیں کہ ملک کے ساتھ کس طرح گیمیں ہوتی ہیں اور کس طرح یہ لوگ پاکستان کے خزانے کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں اور خزانے کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں۔ ابھی جو موجودہ حکومت ہے یہ ناظرین امپورٹڈ حکومت، جو امریکی مسلط کردہ حکومت ہے، ان کا آنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مقاصد کو پورا کرنا ہے، اپنے کاروبار، اپنے پیسہ بنانا ہے، اور اس دوران جتنا بھی یہ ٹائم گزاریں گے، اس دوران میں وہ اپنے کیس کلیئر کریں گے اور اپنے آنے والے جو اپنے راستے ہیں ان کو صاف کریں گے، آئندہ الیکشن کے راستے صاف کریں گے۔ جس طرح انہوں نے AVM مشین کو ختم کیا، اس کے علاوہ نیب کے اندر جو کیسز تھے، انہوں نے اپنے کیسز کا NRO لے لیا، اپنے اوپر 1200 ارب روپے کا جو کیس تھا اور دونوں باپ بیٹے کے اوپر انہوں نے اپنا وہ کیس ختم کرا لیے۔ تو اس طرح بہت سے اور بھی ایسے معاملات تھے جو انہوں نے اپنے ذاتی مسائل کو، اپنے ذاتی معاملات کو ٹھیک کیا، اپنے راستے ٹھیک کیے، اپنے راستوں کو صاف کیا، لیکن عوام کی، آپ لوگوں کو یہ عوام کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لوگ صرف اپنی ذات تک کے لیے آئے، نہ کہ عوام کی بہتری کے لیے۔ اور جس طرح ان کے آنے کے بعد جو عوام کے اوپر جو ایک مہنگائی کا طوفان اور مہنگائی کا جو بم پھٹا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو اس حکومت سے تو ہمیں کوئی اچھی کی امید تو نظر نہیں آ رہی۔ تو ناظرین جو میں آپ کے سامنے جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ اس طرح ہے، پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب جو امپورٹڈ حکومت کے امپورٹڈ وزیر اعظم صاحب ہیں، یہاں سے ترکی کا انہوں نے دورہ کیا، وہاں پہ گئے کہ چاہے جو معاشی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے چاہے ہم ترکی سے کچھ مدد لے لیں۔ تو جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا جی ہم مانگنے تو نہیں آئے، ہم مانگنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اپنے مسائل کو ٹھیک کریں، اپنے معاشی حالات کو ٹھیک کریں۔ تو ناظرین وہاں سے ان کو کھرا جواب ملا، ان کو کچھ وہاں سے حاصل نہیں ہوا، لیکن وہاں سے آتے آتے یہ جہاں بھی جاتے ہیں کچھ نہ کچھ اپنی ذات کے لیے ضرور کرتے ہیں، پاکستانی قوم کے لیے، پاکستان کے لیے کریں نہ کریں، لیکن اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کے آتے ہیں، خالی ہاتھ وہاں سے یہ قبرستان سے بھی واپس نہیں آتے۔ ناظرین تو ابھی ترکی سے جو واپس آنے کے بعد ہی آپ نے سنا ہوگا کہ جی شہباز شریف صاحب نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم جتنے بھی پاکستان کے اندر بجلی کے مسائل کو دیکھتے ہوئے، لوڈ شیڈنگ کی جو مسائل ہیں، بجلی کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے جتنی بھی سرکاری عمارات ہیں ان کو سولر پینل پہ کنورٹ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین سولر پینل کنورٹ کیے جائیں گے، سرکاری طور پہ 50 ارب روپے سے زیادہ کا یہ منصوبہ ہے، 50 ارب روپے سے زیادہ کا منصوبہ ہے جو سولر پینل کا ہے۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ترکی کے اندر جو وفد گیا تھا، اس وفد کے اندر ایک بندے کو دیکھا ہوگا، وہ بندہ تھا سلمان شہباز، جو شہباز شریف کا بیٹا ہے، جو کہ پاکستان میں آلریڈی اس کے اوپر کیسے چل رہے ہیں اور وہ پاکستان سے اشتہاری ہے اور مفرور اور بگوڑا ہے، اس کے اوپر وہ پاکستان سے بھاگا ہوا ہے کیونکہ اس نے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کافی کیسز ہیں اور اس کو وہ فیس نہیں کر سکے، اس لیے وہ فیس کر بھی نہیں سکتے کیونکہ چور ہیں، تو وہ تو بھاگا ہوا بیٹا وہ بگوڑا وہاں پہ باپ کے ساتھ وہاں پہ گیا اور اپنے کاروباری معاملات کو ٹھیک کر کے آ گیا۔ وہ کیا کاروباری معاملات تھے، وہ کس طرح کاروباری معاملات ٹھیک کیے، اور ساتھ اس کاروباری معاملات کے ساتھ انہوں نے کرپشن کا راستہ بھی کھول دیا اور ساتھ منی لانڈرنگ بھی کریں گے۔ وہ کس طرح کریں گے ناظرین دیکھیں، ابھی سلمان شہباز صاحب کی ایک کمپنی ہے جو ترکی سے جو سولر پینل امپورٹ کرنے کی کمپنی رجسٹر کی ہوئی ہے سلمان شہباز صاحب نے، تو اب ترکی سے جتنے بھی سولر پینل امپورٹ ہوں گے پاکستان کے اندر تو وہ امپورٹ کرے گی جی سلمان شہباز صاحب کی کمپنی۔ تو ناظرین کیا ہوا، آپ تو سمجھ گئے ہوں گے کافی حد تک کہ کاروبار تو چمک گیا جی بیٹے کا، پاکستان کو فائدہ ہو یا نہ ہو بیٹے کو فائدہ مل جائے گا۔ اب اس سے آگے انہوں نے کرپشن یا منی لانڈرنگ کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بڑے طریقے سے بتاتا ہوں، کافی لوگوں کو اس چیز کی آئیڈیا نہیں ہوگا لیکن میں بڑا تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس میں کیا ٹیکس کے معاملات کیا ہوتے ہیں، انوائسنگ کیا ہوتی ہے۔ تو ناظرین
پاکستان کے اندر یہ قانون ہے کہ پاکستان سے باہر اگر آپ انرجی سیونگ پروڈکٹ اگر آپ باہر سے لے کے امپورٹ کریں گے، باہر سے لے کے آئیں گے تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، ٹیکس فری ہوگا. کوئی کسٹم ڈیوٹی جس طرح ہوتی ہے، جس طرح نارملی باہر سے جب بھی ہم کوئی چیز منگاتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ہوتی ہے، ٹیکس ہوتا ہے. تو وہ انرجی سیونگ پروڈکٹ کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا، کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں ہوتی، وہ ٹیکس فری ہوتے ہیں. تو ناظرین اس سے ایک بات تو یہ واضح ہے کہ اگر آپ باہر سے 1000 کی چیز لے کے آئیں یا 1 لاکھ کی لے کے آئیں یا 1 کروڑ کی لے کے آئیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اس کے اوپر ٹیکس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جتنے کی وہاں سے ملے گی اتنی آپ پاکستان میں یہاں پہ لا کے اس کے اوپر اپنا پرافٹ مارجن رکھ کے آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. اب اس سے کیا ہوگا ناظرین، ایک تو کاروبار تو چلیں بیٹے کا بن گیا، اس بگوڑے کا، اس چور کو کاروبار تھا اس کا چمک گیا. اب دوسرا منی لانڈرنگ کے لیے بھی ایک راستہ اوپن ہو گیا. ناظرین اب ہوگا کیا کہ وہاں سے اگر 1000 کا، میں ایز اے ایگزامپل آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک پینل اگر 1000 روپے کا وہاں سے ملتا ہے یا انوائس اس کی 1000 روپے کی ہے، تو یہ کیا کریں گے، اس کی وہاں سے انوائس بنائیں گے 1 لاکھ روپے کی، 1 لاکھ کی بنا لیں گے، 2 کی بنا لیں گے، جتنا یہ اٹھا سکتے ہوں گے یہ کوشش کریں گے کہ جتنا میکسیمم یہاں سے پیسہ نکال سکیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں، اٹھائیں گے. تو وہاں سے کیا ہوگا جی، جتنے کی انوائس یہ وہاں سے اگر 1000 روپے کی چیز ملتی ہے تو یہ انوائس بنائیں گے 1 لاکھ کی، 2 لاکھ کی، 1.5 لاکھ کی. تو وہ انوائس یہاں پہ جب آئے گی تو اس انوائس کے مطابق یہاں سے پیسہ وہاں پہ ٹرانسفر کرنا پڑے گا. تو اب یہاں سے 1000 کے بجائے 1 لاکھ روپیہ وہاں پاکستان سے باہر نکلے گا. یہ حلال طریقے سے منی لانڈرنگ ہوگی جی، یہ حلال کرپشن ہے. اس 2 نمبر حکومت کی، 2 نمبر لوگوں کی، 1 نمبر کرپشن ہوگی، 1 نمبر ان کی منی لانڈرنگ ہوگی. تو ناظرین بڑے پلاننگ کے تحت بڑے طریقے سے یہ گیم ڈالتے ہیں یہ لوگ. جس طرح وہ جو مریم اورنگزیب ہے وہ ہمیشہ کہتی ہوتی ہے کہ لوگ گیم جو ہے آگے سے ڈالتے ہیں اور پیچھے سے شور مچاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اب گیم بھی ڈل رہی ہے اور شور بھی مچائیں گے یہ لوگ. تو یہ ایک بہت ہی اہم انفارمیشن تھی جو زیادہ تر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہ کس طرح کرپشن ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے کہ ایک سسٹم بتایا ہے کہ کس سسٹم کے تحت کس طریقے سے یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں، کس طرح یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں. تو اب اس منی لانڈرنگ کے تھرو نہ تو کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی اور یہ حلال طریقے سے ہوگی، اس کے ڈاکومنٹیشن بھی آپ کے سامنے ہوگی، ہر چیز آپ کے سامنے ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی کرپشن بھی ہوگی اور اس کے اوپر منی لانڈرنگ بھی ہوگی. تو ناظرین اس طرح گیمیں ڈلتی ہیں. اور آج تک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ عوام کہتی ہے کہ جی ہمیں کوئی پروف نظر نہیں آیا، نواز شریف کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. تو ناظرین کس طرح ثابت ہو جب اس طرح کی چیزیں پلان طریقے سے ہوں؟ تو یہ حرام چیز کو بھی حلال بنا کے کریں تو پھر کس طرح آپ، پھر ہمارا عدالتی سسٹم بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہاں پہ ثابت کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اور جو یہاں سے پاکستان کا جو خزانہ خالی ہوتا رہے اور پاکستان قرضوں کے نیچے دبتا رہے اور خزانہ خالی ہو کے ان لوگوں کے جو کاروبار ہیں دبئی میں، سعودی عرب میں اور لندن تک فلیٹ خریدے جاتے رہے، تو یہ کہاں سے خریدے گئے بھائی؟ آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ پاکستان سے گیا ہے، پاکستان کا یہ پیسہ تھا جس کے اوپر انہوں نے ہاتھ صاف کی اور باہر جا کے باہر کے ملکوں میں اپنی انہوں نے فیکٹریاں بھی لگائیں اور فلیٹ بھی خریدے اور پراپرٹی خریدی. تو یہ پاکستان کا پیسہ تھا، وہاں پہ چلا گیا. اور جس طرح میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ یہ ایک بزنس، ایک ڈیل ہے، اس ڈیل میں انہوں نے قانونی طریقے سے انوائس بھی آئے گی اور اس کے مطابق یہاں سے پیسہ بھی وہاں باہر ٹرانسفر ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، پیسہ چلا جائے گا اور کرپشن بھی ان کے اوپر کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا. تو اسی طرح پیسہ ٹرانسفر ہوتا رہا. اس سے پہلے بھی 35 سال کا ایکسپیرینس ہے ان کو، بڑے ایکسپیرینس لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں. تو بڑے تجربے سے یہ کرپشن کرتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں. تو اپنے چور باپ نے اپنے ایک چور بیٹے کو، بگوڑے بیٹے کو، اس کا کاروبار بھی چمکا دیا، سیاست بھی چمکائیں گے، عوام کو بتائیں گے کہ ہم نے جی لوڈ شیڈنگ کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے سولر پینل پہ کنورٹ کر دیے اور ساتھ منی لانڈرنگ بھی ہو جائے گی. آپ لوگوں کو میں اور آپ یہاں پہ دیکھتے رہ جائیں گے. تو ناظرین دعا کریں اس ملک کے حالات پہ اللہ پاک رحم فرمائیں. جس طرح یہ چور ٹولہ، یہ بھانمتی کا جو کنبہ ہے، جو 12 پارٹیاں ہیں، 10% جو ہیں وہ سارے ملا کے یہ پاکستان کے خزانوں کو لوٹنے کا جو پلان انہوں نے بنایا ہے، اللہ پاک ان کو ناکام کرے. اللہ پاک اس ملک کے لیے بہتری کرے. اللہ پاک پاکستان کے مستقبل کو بہتر کرے، پاکستان کو قائم و دائم رکھے. پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.